السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ عاشقی بائی اینجل ثانی، ایپیسوڈ 16۔ تو ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ ہائے ارتضیٰ، میرے گردے، میرے جگر، میرے دل، میرے پھیپھڑے، میں نے تجھے بہت مس کیا یار۔ سب سے پہلے کار سے نکلنے والا علیان تھا، جو نکلتے ہی ارتضیٰ کی طرف بڑھا تھا۔ گرے پینٹ اور بلیک شرٹ میں ملبوس وہ پہلے سے کافی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی دہائی پر مسکراتے ہوئے ارتضیٰ نے اس کے لیے اپنی باہیں پھیلائی تھی۔ وہ زور سے آ کر اس کے گلے لگا تھا۔ ہم سب نے بھی تمہیں بہت مس کیا میرے بھائی، ارتضیٰ نے پیار سے کہا تو علیان مسکرانے لگا۔ تبھی انہیں اپنے پیچھے کسی کی جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے بے وفاؤں، مجھے تو کسی نے بھول کے بھی یاد نہیں کیا ہونا۔ بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس وہ شیان تھا، گندمی رنگت، تکھے نقوش، لائٹ براؤن چھوٹی آنکھیں، نفاست سے سیٹ کیے گئے کالے بال، چہرے پر ہلکی ہلکی بٹر اور بائیں گال پر پڑتا ڈمپل۔ وہ مصنوعی خفگی سے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ ارے بھائی، ایسا بھلا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی لیلا کو بھول جائیں؟ تم تو ہماری جان ہو، ارتضیٰ مسکرا کر کہتے ہوئے خود ہی اس کی جانب بڑھا، اسے گلے لگا چکا تھا، جبکہ علیان اب آئلہ سے مل رہا تھا۔ میں سچ میں تم سب کی لیلا ہی ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم لوگوں کو لڑکیوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے سچ میں ارتضیٰ کو چھپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ بے شرم کمینہ، ارتضیٰ نے اس کے کندھوں پر دھپڑ رسید کیا۔ ہاں ہاں ہاں، اب تمہیں کیا لگا تم مجھے لڑکیوں کے نام سے بلاؤ گے تو میں چڑھنے لگ جاؤں گا؟ نو مائی چھمک چھلو، نو، یہ چڑھنے کا کام تم پر سوٹ کرتا ہے۔ میں دی گریٹ ایس پی شیان ہوں، مجھ سے پنگا از ناٹ چنگا۔ وہ فرضی کالر جھاڑتے ہوئے ارتضیٰ کو لتاڑا تو ارتضیٰ نے گھور کر پہلے اسے اور پھر علیان کو دیکھا۔ وہیں آئلہ کے پاس کھڑا اسے دانت دکھا رہا تھا۔ علیان کے بچے کمینے میسنے تو، ارتضیٰ جو دانت پیستے ہوئے کچھ بول رہا تھا، شیان نے اسے ٹوکا۔ ارے میرے بھائی، علیان کے بچے کہاں سے آئے؟ اس کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اور شادی تو میری ہوئی ہے نا، تو تم دعا کرو کہ میرے بچے جلدی سے آ جائیں۔ ہائے کیا بتاؤں یار، مجھے بڑی حسرت ہے اپنے گولو مولو اور چنو منو کو دیکھنے کی، قسم سے۔ شیان جو مزے سے کہہ رہا تھا، اینڈ میں معصوم سی شکل بنا کر دکھ سے بولا تو ارتضیٰ اور آئلہ دونوں نے حیران ہو کر اسے دیکھا، جبکہ علیان کا کہکا نکلا تھا، فکر نہیں کرو، ہو جائیں گے تمہارے نمونے بھی انشاءاللہ۔ علیان مزے سے کہتا اندر کی جانب بڑھا تو شیان بھی بھاگ کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اوئے علیان، تو نے بولا تھا کہ میرے لیے یہاں ایک سرپرائز ہے، وہ دھیرے سے علیان کے کان میں بولا تو علیان کی شیطانی آنکھیں چمکی اور ایک پراسرار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ ہاں بالکل میرے بھائی، ہے نا سرپرائز، بس تھوڑا صبر کر، مل جائے گا۔ علیان اسے گلے میں بازو حائل کرتا مزے سے بولا۔ یہ تم دونوں کیا کھسڑ پھسڑ لگائی ہے؟ ارتضیٰ نے ان کے برابر چلتے ہوئے پوچھا تو علیان نے تھوڑا پیچھے کی طرف جھک کر شیان کے پیچھے سے ہی ارتضیٰ کو دیکھا، اور ارتضیٰ کی نظریں بھی اسی وقت اس پر گئیں تو علیان نے آنکھوں سے کچھ اشارہ کرتے ہوئے اسے آنکھ ماری تھی۔ کچھ نہیں، ہم تو ایسے ہی کام کی بات کر رہے تھے، شیان نے آرام سے کہا تو ارتضیٰ نے ایک نظر اسے گھورا پھر علیان کو دیکھنے لگا، جس نے اسے ایک شیطانی مسکراہٹ پاس کی تھی، اور ارتضیٰ جان گیا تھا کہ اب بیچارے شیان کے ساتھ کچھ تو الٹا ہونے والا ہے، پر کیا یہ تو علیان ہی جانتا تھا، اس لیے وہ بھی دل ہی دل میں دانت نکالتا ان کے ساتھ آرام سے چلنے لگا۔ آئلہ بریک فاسٹ کا کہتی کچن میں چلی گئی اور وہ تینوں ڈائننگ ہال کی طرف جانے لگے۔ وہ تینوں ڈائننگ ہال میں داخل ہونے ہی والے تھے کہ شیان کی نظر سیڑھیوں پر پڑی تو وہ حیران سا آنکھیں پھاڑے سامنے دیکھنے لگا۔ ارتضیٰ اور علیان نے اس کے تعاقب میں دیکھا تو حیرانگی دیکھتے مسکراہٹ دبا گئے، پر اب صرف علیان کی ہی نہیں بلکہ ارتضیٰ کی آنکھوں میں بھی ایک شیطانی چمک آئی تھی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکراہٹ دبائی۔ میرا جو ابھی روم سے باہر آئی تھی، جیسے ہی سیڑھیاں اتر رہی تھی تو اس کی نظر سامنے کھڑے علیان، ارتضیٰ اور شیان پر پڑ گئی،
شایان کو چونکہ وہ نہیں جانتی تھی، اس لیے اس کی اس طرح آنکھیں پھاڑ کر خود کو دیکھنے پر وہ کنفیوز سی ہو گئی۔ پھر علیان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ علیان نے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے ارتضیٰ کو دیکھا، اس نے بھی اسے وہیں کے رکنے کا اشارہ کیا تھا، تو وہ کنفیوز ہوتی وہیں کھڑی ہو گئی اور ان تینوں کو دیکھنے لگی، جہاں ایک کے چہرے پر تو حیرت سی تھی جبکہ باقی دو کافی نارمل لگ رہے تھے، پر ان کی آنکھوں میں واضح شرارت ناچ رہی تھی۔ کیا ہوا شایان، رک کیوں گئے؟ چلو اندر، علیان نے سنجیدگی سے کہا اور ارتضیٰ کو دیکھنے لگا جو خود شایان کو دیکھ رہا تھا۔ ارے یہ کون ہے یار؟ وہ حیرانگی سے بولا تو علیان اور ارتضیٰ نے اپنے لبوں پر امڑنے والی مسکراہٹ کا زبردستی گلا گھونٹا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو شایان؟ اب کی بار ارتضیٰ نے سنجیدگی سے کہا تو شایان نے جھٹکے سے دیکھا، بمقابل ارتضیٰ ہے چہرے پر سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی۔ ارے میرے بھائی، وہ جو سامنے کھڑی ہے وہ، شایان نے باقاعدہ انگلی اٹھا کر میرا کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی بات کر رہا ہے؟ کون ہے وہ لڑکی اور اس گھر میں کیا کر رہی ہے؟ اب کی بار بھی شایان کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ اب میرے بھائی کہاں ہے لڑکی؟ اندھا تو نہیں ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اندھوں کو تو نظر ہی نہیں آتا، تو پھر تمہاری ان چوہے جیسی چھوٹی آنکھوں میں ایسی کون سی طاقت آ گئی ہے کہ تمہیں خالی جگہ پر کوئی لڑکی دکھائی دے رہی ہے، حالانکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے؟ اب کی بار علیان نے اسے للکارتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو شایان نے صدمے سے ان دونوں کو دیکھا، پھر میرا بھی خاموش کھڑی ان سب کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ یار قسم سے میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں وہ دیکھو ایک خوبصورت سی پری جیسی لڑکی کھڑی ہے سیڑھیوں پر، وہ بھی پرپل ڈریس میں۔ شایان نے جھنجھلا کر کہا۔ میرے بھائی کوئی بھی نہیں ہے وہاں، تو چل کے ریسٹ کر، لگتا ہے سفر کی وجہ سے تیرے دماغ اور آنکھوں دونوں کے اسکرو ڈھیلے ہو گئے ہیں، علیان سنجیدگی سے کہتا ہوا اس کا بازو پکڑ کر لے جانے لگا۔ ارے یار وہ وہاں سچ میں ہے، کیوں مجھے پاگل بنا رہے ہو؟ شایان اپنا بازو چھوڑ کر بولا تو ان دونوں نے لبوں کو بھیج کر ایک دوسرے کو دیکھا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہکا لگا لگا کر ہنسیں۔ یار تو چل اندر، تجھے ٹھنڈا پانی پلاتا ہوں۔ اب کی بار ارتضیٰ سنجیدگی سے بولا۔ میرا بیچاری وہاں کھڑے کھڑے ہی تھک گئی، مجھے نہیں پینا پانی، شایان نے چیخ کر کہا اور علیان کو دیکھا۔ علیان میرے بھائی سچ بتا، تجھے وہاں کوئی لڑکی نظر نہیں آ رہی؟ وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے پوچھنے لگا تو علیان نے سپاٹ چہرے سے نفی میں سر ہلایا، جس پر شایان نے ایک گہرا سانس لیا اور ارتضیٰ کی جانب مڑا۔ ارتضیٰ پلیز یار تو بتا، تجھے وہاں کوئی بھی خوبصورت سی چھوٹی سی لڑکی نظر نہیں آ رہی پرپل ڈریس میں؟ شایان ارتضیٰ کے ہاتھ پکڑتے ہوئے ایک آواز سے بولا جسے وہ ابھی کہے گا ہاں وہاں سچ میں لڑکی ہے، پر ارتضیٰ کا جواب بھی نفی میں سر ہلا کر ملا اسے، اور شایان کو ان کے جواب پر سخت غصہ آیا تھا۔ اچھا تو مطلب وہاں سچ میں کوئی نہیں ہے نا؟ یہی کہہ رہے ہو نا تم لوگ؟ شایان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے دونوں کو دیکھا اور اس بار بھی انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اوکے ٹھیک ہے، شایان نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی پیٹھ پر چھپی گن باہر نکالی اور اس کا رخ میرا کی طرف کیا، اور اس پر گولی چلا کر دیکھ لیتا ہوں یہ سچ میں ہے یا میرا وہم، وہ اطمینان سے کہتے ہوئے گن لوڈ کرنے لگا۔ شایان کے اس رد عمل پر وہاں موجود سب لوگ حیران ہوئے تھے۔ میرا بیچاری کی آنکھیں خوف سے پھٹی تھی، جبکہ علیان اور ارتضیٰ کی بھی آنکھیں باہر آنے کو ہوئی تھی۔ ان دونوں نے شایان کو ٹریگر پر انگلی رکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ شایان! اس سے پہلے وہ ٹریگر دباتا کنگ کی دھاڑ نے ان سب کے اوسان قطع کیے تھے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے کہتا، میرا کے گرد حصار بنا تھا، اسے اپنے گلے سے لگا گیا تھا، جس پر شایان نے بے یقینی کے پہاڑ ٹوٹے تھے، جبکہ ارتضیٰ اور علیان بھی اب حیران و پریشان سے کھڑے تھے اور میرا بورکھلائی ہوئی تھی۔ یہ شایان صدمے میں جاتے ہوئے بولا اور گن کو نیچے کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر گن تاننے کی؟ وہ دھاڑا تھا۔ اس کی دہاڑ سنتے آئلہ بھی وہاں پہنچ گئی تھی اور ان سب کو دیکھتی معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بیوی؟ شایان نے حیرت سے کہتے ہوئے ارتضیٰ اور علیان کو دیکھا تھا جو کنگ کو ہی دیکھ رہے تھے، پر ان کے چہروں پر کوئی حیرانگی نہیں تھی، بس کنگ کا خوف تھا۔ خدا کی قسم اگر میرا کو ہلکی سی بھی خروش بھی آتی نا تو تم تینوں کو میں نے ایسی موت دینی تھی کہ تمہاری 7 نسلوں نے یاد رکھنا تھا، ضبط سے کہتا وہ ان تینوں کو گھورنے لگا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے جو وہ بخوبی دیکھ رہے تھے۔ میرا کو تو اس نے خود میں چھپایا ہی ہوا تھا، جیسے کوئی اس سے چھین نہ لے۔ سوری، وہ تینوں ایک ساتھ سر جھکا کر بولے۔ دفع ہو جاؤ تم تینوں یہاں سے، ورنہ میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جاؤ گے۔
سختی سے کہتا ہوا میرا کا چہرہ اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ آر یو اوکے بیبی؟ وہ نہایت ہی پیار سے بولا، جس پر میرا نے اسباب میں سر ہلایا۔ کمینوں، کر دیا نا ناراض اس کو، گدھوں بغیر تو جب سب پتا تھا تو میرے ساتھ یہ کیا بکواس کر رہے تھے؟ شیان نے جھکے سر سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ ہم تو تیرے ساتھ مذاق کر رہے تھے یار، اور تجھے کیا ضرورت تھی اس پر گن تاننے کی؟ الیان نے دھیرے سے کہتے ہوئے اینڈ میں اسے گھور کر کہا۔ تو تم لوگ ہی میرا دماغ خراب کر رہے تھے، وہاں کوئی نہیں ہے، میں تو بس چیک کر رہا تھا، اتنے دنوں بعد میں آیا ہوں اور تم دونوں کی وجہ سے کنگ مجھ سے بھی ناراض ہو گیا، گلے بھی نہیں لگایا مجھے، منہ بگاڑ کر کہتے ہوئے شیان کا لہجہ اب دھیما اور دکھی تھا۔ اچھا یار تم سیڈ نہ ہو، ہم منا لیتے ہیں، اور اگر ہماری بات نہ بھی مانی تو اسے تو اس کی بیوی خود ہی بولے گی کہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ شیان کا دکھی لہجہ محسوس کرتے ہوئے ارتضیٰ نے اسے تسلی دی تھی۔ کیا سچ میں اس کی بیوی اب بھی ہماری سائڈ لے گی؟ شیان نے طنزیہ کہا۔ ہاں بالکل، میری بہن بہت اچھی ہے، وہ جانتی ہے ہم کنگ سے، اور کنگ ہم سے ناراض نہیں رہ سکتا۔ دیکھنا کیسے پیار سے بولے گی اسے، اب کی بار الیان بولا تھا اور اس کے لہجے میں ایک مان تھا۔ بہن؟ شیان نے ناسمجھی سے کہتے ہوئے اسے دیکھا، جس پر الیان نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ جہاں اسے شیان کے چہرے پر پہلے ناسمجھی کے تاثرات نظر آ رہے تھے، پھر وہیں ایک دم بے یقینی کے تاثرات ابھرتے نظر آئے۔ او تیری، مطلب یہ تمہاری بہن؟ شیان جو چیخ کر بولے ہی جا رہا تھا، ارتضیٰ کی بازو پر کاٹی جانے والی چٹکی پر چیختا اسے دیکھنے لگا، جس نے اشاروں سے اس کا دھیان کنگ کی طرف کیا تھا۔ ان تینوں نے ایک ساتھ کنگ کو دیکھا۔ تم لوگ گئے نہیں ابھی تک؟ اس بار وہ چلایا تھا۔ سوری بھائی، ہم بس مذاق کر رہے تھے، الیان نے دکھی آواز میں سر جھکا کر کہا۔ اور تمہارے اس مذاق سے میرا کو کچھ ہو جاتا تو؟ اگر شیان ٹریگر دبا دیتا تو؟ کنگ نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ان تینوں کے جھکے سر کو دیکھا، جو واقعی شرمندہ سے لگ رہے تھے۔ ارے نہیں کنگ، میں بھلا ایسے ہی ٹریگر دبا دیتا، پاگل تھوڑی ہوں میں بھی ان سے مذاق کر رہا تھا، شیان جلدی سے صفائی دیتے ہوئے بولا، اور کنگ کو دیکھا جو ماتھے پر بل ڈالے اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، اس میں کوئی شک ہے کیا کہ تم پاگل نہیں ہو؟ اس کے گھرنے پر شیان پہلو بدل کر رہ گیا۔ سوری یار، ہم مذاق کر رہے تھے، پلیز مان جاؤ نا۔ اب کی بار ارتضیٰ التجائیہ لہجے میں بولتے ہوئے 2 قدم آگے ہوا۔ ان کا تو سمجھ آتا ہے، وہ تو ہیں ہی گدھے، پر تمہیں کون سے دورے پڑ رہے تھے جو ان کے ساتھ مل گئے فضول حرکتوں میں؟ اب کی بار کنگ نے ارتضیٰ کو لتاڑا تو وہ بیچارہ شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ آپ ان سب کو نہیں ڈانٹے نا، انہوں نے مجھے پہلے ہی اشارہ کیا تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، آپ غصہ نہیں کریں پلیز۔ میرا پریشانی کے عالم میں بولی تو کبیر سمیت باقی سب نے اسے دیکھا۔ شیان نے بھی آئی بروز جھکا کر امپریس ہوتی نظروں سے دیکھا۔ سوری نا بھائی، وہ تینوں ایک ساتھ کہتے معصومیت سے کنگ کو دیکھنے لگے۔ ان کی اس طرح اتری ہوئی شکل دیکھ کر کنگ نفی میں سر ہلاتا ہوا ان کی جانب بڑھا اور مسکرا کر اپنی باہیں پھیلائی، جسے دیکھ کر ان تینوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ ایک ہی جوش میں جاتے اس کے گلے لگ گئے۔ وی لو یو برو، الیان نے محبت سے چور لہجے میں کہا تو وہاں موجود ہر شخص مسکرایا۔ لو یو آل ٹو، کنگ نے ان سے الگ ہوتے ہوئے کہا اور ہمیشہ کی طرح ہاتھ بڑھا کر الیان کے بال بگاڑے۔ یار ایک تو پتہ نہیں آپ سب کو میرے ہیئر سٹائل سے کیا پرابلم ہے، جس کو دیکھو خراب کر دیتا ہے۔ الیان بال سیٹ کرتا ہوا منہ بسوڑ کر بولا تو کنگ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ پہلے سے کافی بدلا ہوا لگ رہا تھا اور کافی کمزور بھی۔ کنگ کو آج بھی یاد تھا جب وہ محض 9 سال کا تھا اور اسے پتہ چلا تھا کہ کبیر سب کو چھوڑ کر امریکہ جا رہا ہے، اور اس پورے دن اور رات وہ کبیر کے پاس ہی رہا تھا اور رو رو کر اسے کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ نہیں جائیں، مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں، اگر آپ کو جانا ہے تو مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں، اور اپنے بابا کنگ اور ارتضیٰ کے ہر طرح سے منانے پر بھی نہیں مان رہا تھا۔ وہ بس کبیر سے لپٹ کر ایک ہی رٹ لگائے بیٹھا تھا کہ اگر کنگ ارتضیٰ کو لے کر جا رہا ہے تو وہ بھی ساتھ جائے گا، اسے بھی کنگ کے ساتھ جانا ہے، اور تب وہ 9 سالہ بچے کی صورت میں بھی اپنے بابا کو چھوڑ کر جانے پر رضامند تھا، پر کنگ کے بغیر رہنے پر نہیں۔ اس لیے آخرکار اس کے باپ نے ہار مانتے ہوئے اسے بھی کنگ اور ارتضیٰ کے ساتھ امریکہ بھیج دیا تھا، اپنے کسی دوست کے پاس، اور تب سے لے کر آج تک وہ کنگ کے ساتھ تھا۔ کنگ اپنے سامنے کھڑے الیان کو دیکھتا یہی سب سوچ رہا تھا کہ تبھی الیان کی نظر کنگ پر پڑی اور اسے اس طرح خود کو دیکھتا پا کر وہ آخر میں پوچھ ہی بیٹھا، کیا ہوا بھائی؟ کنگ نے نفی میں سر ہلایا
اور اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تو وہ 2 قدم چل کر کنگ کے قریب آیا۔ اس کے قریب آنے پر ہی کنگ نے اسے زور سے اپنے گلے لگایا تھا، جس پر آلیان سمیت سب ہی تھوڑا حیران ہوئے تھے۔ اپنا خیال رکھا کرو، ہماری جان ہو تم۔ مجھے میرا آلیان ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی چاہیے، کنگ اسے گلے لگائے ہی بولا تھا۔ یہ سن کر آلیان کی آنکھیں نم ہوئی تھی، جو ارتضیٰ سے چھپی نہ رک سکی تھی۔ آئلہ تم بریک فاسٹ بنا رہی تھی، جاؤ جلدی بناؤ یار، سب کو بہت بھوک لگی ہے، اور ایسا کرو میرا کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ ارتضیٰ نے بہانہ بناتے ہوئے ان دونوں کو وہاں سے بھیجنا چاہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے وہاں سے جانے لگے۔ جاتے جاتے میرا نے ایک نظر کبیر اور آلیان کو دیکھا، جو اب بھی ویسے ہی کھڑے تھے، پھر شایان کو سلام کیا، جس نے جواب دیتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور پھر وہ آئلہ کے ساتھ چلی گئی۔ ان سب نے میرا اور آئلہ دونوں کو ہی آلیان کی برین ٹیومر والی بیماری سے لاعلم رکھا تھا۔ I love you bro, you guys are my everything۔ میں آپ سب کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، بھاری آواز میں کہتا آخرکار وہ رو پڑا تھا۔ کبیر نے گہری سانس لیتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا بھائی، پر میں ابھی جینا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کے ساتھ، پاپا کے ساتھ، سب کے ساتھ جینا ہے۔ میں آپ سب کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، مجھے بچا لیں۔ زاروں کے تار روتے ہوئے ہچکیوں میں کہتا وہ وہاں موجود ان تینوں کی آنکھیں بھی نم کر گیا تھا۔ وہ ہر وقت ہنسنے اور سب کو ہنسانے والا آج خود بھی رو رہا تھا، اور اپنے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی رلا رہا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا میری جان، تم آپریشن کے لیے مان جاؤ، کبیر نہایت پیار سے بولا تھا۔ تو وہ اس کے گلے لگے ہی نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، میں آپریشن نہیں کرواؤں گا۔ کیا گارنٹی ہے کہ آپریشن کامیاب ہوگا؟ آپریشن کے بغیر میں پھر بھی کچھ وقت تک جی لوں گا، لیکن اگر آپریشن کامیاب نہ ہوا تو پہلے ہی مر جاؤں گا، اس لیے مجھے نہیں کروانا آپریشن، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، اللہ جو کرے گا بہتر ہی کرے گا۔ کبیر سے الگ ہوتا وہ آنکھیں صاف کرتا زبردستی مسکرا کر بولا آلیان ہماری بات۔ ارتضیٰ جو اسے سمجھانے کی ایک بار پھر کوشش کرنے لگا تھا، آلیان نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ چھوڑو سب، کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے، میں کچھ لایا ہوں سب کے لیے، رکو میں بھی لایا، آلیان جلدی سے کہتا اپنے بیگ کی جانب بڑھ گیا۔ ارتضیٰ نے بے بس سی سانس خارج کرتے ہوئے کنگ کو دیکھا، جس کے پاس خود اس وقت کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ برین ٹیومر کا آپریشن کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ شایان نے ارتضیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان دونوں کو تسلی دی تو وہ محض سر ہلا کر رہ گئے۔ تب تک آلیان ان کے پاس واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک باکس تھا، جس کو وہ خود کھولا اور پھر مسکرا کر ان تینوں کو دیکھا۔ پھر اس میں سے اس نے ایک سلور رنگ ہی ہاتھ میں پہننے والی جینٹس چین نکالی تھی، اور اسے ہاتھ میں لی کنگ کی طرف بڑھا۔ ہاتھ آگے کرو کنگ۔ آلیان نے کنگ کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو کنگ نے چپ چاپ اپنا دایاں ہاتھ اس کے آگے کر دیا۔ آلیان نے فوراً ہی وہ چین کنگ کی کلائی میں پہنائی اور اس کی ہک بند کی۔ اس ہک کے اینڈ پر ایک سلور رنگ کا ہی ٹوٹا ہوا ٹکڑا سا لٹک رہا تھا۔ کنگ نے بہت غور سے اپنے ہاتھ میں پہنی وہ چین دیکھی، اور پھر آلیان کو دیکھا، جو اب ارتضیٰ کے ہاتھ میں بھی سیم ویسی ہی چین پہنا رہا تھا، اور اب پہلے سے بالکل نارمل لگ رہا تھا، جیسے تھوڑی دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ارتضیٰ کے بعد اس نے شایان کو بھی ویسے ہی چین پہنائی، اور پھر خود ایک چین لے کر کنگ کے ہاتھ میں دی اور اپنی کلائی کنگ کی طرف کرتے ہوئے مسکرا کر بولا اب میری باری۔ کنگ نے اس کے ہاتھ سے چین لے کر اسے پہنا دی تو وہ بولا اب سب اپنا اپنا ہاتھ ادھر آگے کرو۔ آلیان نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو سب نے اس کی کارروائی دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ بھی اس کی طرف بڑھا دیا۔ اچانک ہی ان چینز کے ساتھ لگے چاروں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایک دوسرے کے ساتھ چپک گئے۔ آلیان اب مسکرا کر ان ٹکڑوں کے ملنے سے بننے والی چیز کو دیکھ رہا تھا، جبکہ باقی سب نے حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر اس چیز کو جو ان چاروں چینز کے ساتھ لٹکے ٹکڑوں سے بنی تھی۔ اس کی شیپ ایک دل کی تھی۔ ان میں میگنیٹک ہونے کی وجہ سے وہ آپس میں مضبوطی سے چپکے ایک دل بنا رہے تھے۔ کیسا لگا؟ کنگ، ارتضیٰ اور شایان دل کو ہی دیکھے جا رہے تھے کہ آلیان کی آواز پر چونکے، اور اسے دیکھتے دیکھتے ہی ان سب کے چہروں پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ بہت ہی خوبصورت، امیزنگ، سپرب بھائی، ان سب نے ایک ساتھ ہی کمنٹس دیے تھے، جنہیں سن کر آلیان اور زیادہ مسکرانے لگا، اور پھر اس دل کو دیکھنے لگا۔
ہم سب ہمیشہ ایسے ہی ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے، ہمیشہ ایک دوسرے کو مکمل کریں گے اپنی آخری سانس تک، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ہے نا بھائی؟ الیان نے کہتے ہوئے کنگ سے سوال کیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ بالکل میری جان، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، کبیر نے پیار سے کہتے ہوئے اسے گلے لگایا اور ارتضیٰ اور شایان بھی انشاءاللہ کہتے ان دونوں کے گلے جا لگے۔ جہاں ان چاروں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، وہیں دور کھڑی آئلہ اور میرا بھی ان سب کو ایسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اور شاید ساتھ ساتھ تقدیر بھی ان سب کو ایسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اب ان سب کا ساتھ ہمیشہ ساتھ رہنا تھا یا نہیں، یہ تو تقدیر اور اس تقدیر کو لکھنے والا جانتا تھا۔ وقت کب کس سے کیا چھین جائے کوئی نہیں جانتا، وہ سب بھی نہیں جانتے تھے۔ اب آگے ان سب کے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ تو اللہ کی پاک ذات ہی جانتی تھی کہ اب وہ کیا کرنے والا ہے۔ چلو بھئی، اب آگے ناشتہ بھی کر لو، یہاں اپنے ساتھ ساتھ مجھے اور میرا کو بھی بھوکا مارنا ہے۔ آئلہ نے وہیں سے آواز دی تھی۔ ان سب نے ان دونوں کی طرف دیکھا، جہاں کبیر کی نظریں مدھم سی مسکراتی ہوئی میرا پر تھی تو ارتضیٰ کی نظریں آئلہ پر، جو مسکراتے ہوئے ان سب کے جواب کی منتظر تھی۔ وہیں وہاں کھڑے دو شیطانوں کی نظریں کبھی کبیر پر جا رہی تھی تو کبھی ارتضیٰ پر۔ جب رہا نہ گیا تو الیان چیخ ہی اٹھا، شرم کر لو بے شرمو، ایک ننھا سا معصوم بچہ بھی تم لوگوں میں کھڑا ہے، خدا کا خوف ہی کر لو، مجھ پر کیا اثر پڑے گا تم لوگوں ہی ایسی حرکتوں سے۔ الیان جان بوجھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتا چہرہ جھکا کر وہاں سے کھسک گیا۔ گدھا! کنگ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو سب ہنس دیے اور پھر ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ گئے۔ تم لوگ آخر چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ جانے دو مجھے یا پھر مار دو مجھے۔ چیئر پر بندہ زخمی حالت میں موجود فورکان اپنے سامنے دیکھتے ہوئے چلایا تھا۔ سامنے ہی کنگ سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ ہی دائیں جانب الیان اور بائیں جانب ارتضیٰ اور شایان تھے۔ سب کے چہرے سنجیدہ اور سپاٹ تھے۔ ناشتہ کرنے کے فوراً بعد ہی وہ چاروں ٹارچر سیل پہنچے تھے، کیونکہ انہیں اب جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا، ان کے پاس وقت کم تھا، اس لیے آج ہی وہ فورکان کا کام تمام کرنے والے تھے۔ مار دیں گے فورکان، تمہیں مرنا ہی ہے اب، لیکن اس سے پہلے کچھ سوالوں کے سیدھی طرح سے جواب دو گے تم، اور ہمیں ہر سوال کے بدلے جواب چاہیے۔ اگر کوئی فضول بکواس کر کے ہمارا وقت برباد کیا تو یہ جو سامنے جو آلات نظر آ رہے ہیں میں انہی سے پہلے تمہاری انگلیوں کے ناخن علیحدہ کروں گا، اور پھر ایک ایک کر کے تمہاری دونوں ہاتھوں اور پاؤں کی ساری انگلیاں کاٹوں گا۔ جتنی فضول بکواس اتنی دردناک موت۔ کنگ غصے اور نفرت سے پھنکا رہا تھا، اس کی وحشت سے بھری آنکھوں کو دیکھتے ہوئے فورکان نے تھوک نگلا تھا۔ ویئر از شیخ؟ کنگ نے فورکان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ شیخ کا مجھے نہیں پتا۔ فورکان کا اتنا کہنے کی دیر تھی کہ کنگ نے پاس پڑے آلات میں سے ایک پلاس کی شکل کا آلہ اٹھایا اور اس کے ایک ہاتھ کی درمیانی انگلی کا ناخن اکھاڑ دیا۔ فورکان درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ کہا تھا نا بکواس نہیں۔ کنگ داڑا تو ایک پل کے لیے وہاں موجود ارتضیٰ، الیان اور شایان بھی ڈر گئے تھے۔ وہ ایک بار پھر کنگ نے اس کی دوسری انگلی کے ناخن کو الگ کر دیا تو وہ چلا اٹھا، جلدی بولو۔ کنگ پلاس واپس رکھتے ہوئے چلائے تو فورکان جلدی سے بولا، وہ کیلیفورنیا میں ہی ہے، کل اس کی بیٹی کی سالگرہ ہے تو وہ وہاں آئے گا۔ اور وہ کہتے ہوئے خاموش ہوا تو کنگ نے اسے گھورا۔ اور کیا؟ اور اس کی نظر تمہاری بیوی پر ہے، جس کو اس نے کچھ مہینے پہلے ایک کلب میں دیکھا تھا جہاں تم بھی تھے۔ وہ جانتا ہے کہ تم یعنی کبیر شاہی کنگ ہو، اس لیے وہ تمہیں ختم کر کے کیلیفورنیا اور تمہاری بیوی دونوں کو ہی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جیسے جیسے فورکان بول رہا تھا ویسے ہی کنگ کی رگیں ابھرنے لگی تھی، اس کی آنکھوں سے جیسے خون ٹپکنے لگا تھا۔ شایان، ارتضیٰ اور الیان کے چہرے پر بھی حیرانگی کے ساتھ ساتھ شدید غصے کے تاثرات تھے۔ اور کنگ سب سے بولا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے اور شیخ کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دے۔
اور مجھے کچھ نہیں پتا، اب پلیز مجھے جانے دو۔ فرقان التجائیہ لہجے میں بولا۔ جی جی بابا جی، جانے دیں گے، ابھی جانے دیں گے، وہ بھی جہنم کے شیطانوں کے پاس، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارے لائق کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ اور ہاں، فکر نہیں کرو، تمہارے پیچھے پیچھے ہی ہم شیخ کو بھی بھیج دیں گے، پھر تم دونوں وہاں کے شیطانوں کے ساتھ مل کر بھنگڑے ڈالنا۔ اور اس وقت کو کوسنا جب تم لوگ ہماری زندگی میں آئے اور پھر میرے چاچو یعنی کنگ کے باپ کو دھوکہ دیا، پھر ان کا اور ان کے دوست علی حسن کا قتل کیا، اور اب کنگ کی ہی بیوی پر نظر رکھی۔ الیان آرام سے کہتا، اینڈ میں ہر درجہ سنجیدہ ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر جہاں فرقان کے چہرے پر حیرانگی آئی تھی، وہیں کنگ اور ارتضی کے زخم تازہ ہوئے تھے۔ ارتضی نے کرب سے آنکھیں میچی تھی، کون ہو تم لوگ؟ ان سب کے بعد فرقان بس یہی کہہ پایا تھا، فرقان۔ کنگ دھیرے سے کہتا، اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا، کہا تھا نا بہت پرانے حساب نکلتے ہیں تم لوگوں سے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے اپنے حساب برابر کیے جائیں۔ فرقان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ اس کے کان کے پاس جھک کر کروایا۔ فرقان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ کون سے حساب؟ وہ لڑکھڑاتی زبان سے بولا تو کنگ تلخی سے مسکرایا اور بولا، لوگ کتنے تنگ دل اور کم ظرف ہوتے ہیں نا، کسی سے اس کی خوشیاں چھین کر، کسی کو بہموت مار کر کتنی آسانی سے سب بھول جاتے ہیں نا، بغیر یہ جانے کہ ان کے الفاظ یا ان کے ظلم کسی کو ہمیشہ کی موت مار دیتے ہیں، تو کسی کو روز پل پل جیتے جی مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا بھول گئے فرقان؟ شابیر شاہ انڈسٹری کا مالک، شیخ کا بزنس پارٹنر اور دوست، بھول گئے اپنے اس دھوکے کو جو تمہارے اس کمینے شیخ نے میرے باپ کو دیا، اور میرے باپ کے ساتھ ساتھ اس کی خاص ساتھی علی حسن کا بھی قتل کر دیا، میری ماں کو لے کر چلا گیا۔ کنگ غصے سے بھنکارا۔ فرقان نے پہلے حیرت سے کنگ کو دیکھا، پھر اچانک ہی اس نے وہ کیا جسے دیکھ کر وہاں موجود باقی سب لوگ حیران ہوئے۔ جب فرقان نے کہکا لگایا تھا، وہ زخمی حالت میں ہوتے ہوئے بھی اب ہنستا جا رہا تھا۔ ماں باپ، ہا ہا ہا، سیریسلی مجھے نہیں اندازہ تھا کہ تم اس وجہ سے شیخ سے نفرت کرتے ہو، کیونکہ اس نے تمہارے اس ڈیڈ کو مار دیا جو ایکچولی میں تمہارا باپ تھا ہی نہیں، اور تمہاری اس ماں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر شابیر کو دھوکہ دینے پر مجبور کیا، جو حقیقت میں تمہاری ماں ہی نہیں تھی۔ ہا ہا ہا، فرقان سب ہنستے ہوئے ایسے کہہ رہا تھا جیسے وہ کنگ کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اس کی بات پر ایک پل کے لیے تو سب ساخت ہوئے تھے۔ کنگ نے بے یقینی سے فرقان کو دیکھا تو باقی تینوں نے کنگ کو، جو فرقان کو گھور رہا تھا، اور چہرے پر ایک دم غصے کے تاثرات ابھرے تھے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کنگ فرقان کے منہ پر مکہ جڑتے ہوئے دھڑا۔ یہ کوئی بکواس نہیں ہے کنگ، مار تو تم لوگوں نے مجھے ویسے ہی دینا ہے، تو کون سا یہ کہنے سے مجھے چھوڑ دیا جائے گا جب میں جھوٹ بولوں گا؟ وہ کہتے ہوئے مسخرانہ انداز میں ہنسا۔ تم شاہویر کے سگے بیٹے نہیں تھے، بلکہ اس نے تمہیں ایک یتیم خانے سے اڈاپٹ کیا تھا، جو اس نے خود پاکستان میں بنوایا تھا۔ وہاں بہت سے یتیم بچے تھے، اور تم شاہویر کو سڑک پر ملے تھے زخمی حالت میں۔ تب تم تقریباً 3 سال کے تھے، اور شاید تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ تمہیں ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ تم وہاں کئی دن تک بے ہوش رہے تھے، تب تک وہ وہیں رہے تھے۔ اس سب وقت میں انہیں تم سے ایک الگ ہی انسیت ہو گئی تھی، اور جب تم ٹھیک ہوئے تب وہ بہت خوش ہوئے تھے، اور ویسے بھی اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے تمہیں اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس لیے تم ان کے ساتھ رہتے تھے، اور تمہارے 9 سال کے ہونے کے بعد اللہ نے شاہویر کو اولاد سے نوازا تھا، جو کہ بیٹی تھی۔ فرقان نے جیسے ہی اسے پوری بات بتائی تھی، وہ بے یقینی سے اس کو دیکھتا لڑکھڑایا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ اچھا لگا ہوگا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تو میں جانتی ہوں کہ آج کل میں لانگ ایپیسوڈ نہیں دے پاتی ہوں، میں کوشش کروں گی کہ آپ کو انشاءاللہ کل تھوڑا لانگ ایپیسوڈ دوں، تو تب تک آپ لوگ اس سے انجوائے کیجیے۔
ملتے ہیں کل انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔